الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا اور صحابہ کرام کو متوجہ فرمایا، اور صحابہ کرام کے ذریعے پوری امت کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا۔ صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے صحاباؤ، میرا رسول تمہارے درمیان ہے، یہ بات تم کو جان لینی چاہیے، اور اگر تم یہ چاہو کہ میرا رسول تمہاری بات مانے تو یہ بات تم کو مشقت اور پریشانی میں ڈال دے گی۔ یعنی کہ رسول کچھ کہہ رہا ہے اور تمہارے دل میں کچھ اور بات آ رہی ہے، اور تم یہ چاہو کہ نبی ہماری بات کو مانے، اور رسول کچھ بات کہہ رہا ہے اور تمہارا دل کا تقاضا کچھ اور کہہ رہا ہے، اور تم اس تقاضے کو رسول کی بات پر رکھ دو اور یہ چاہو کہ ہماری بات کو رسول مان لے، تو یہی بات تم کو مشقت اور پریشانی میں ڈال دے گی۔ اس لیے بات مثال سے سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب بنی المستلق کی طرف بھیجا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تو جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ گئے تو ان کو یہ بات، ان کو کسی نے یہ خبر دے دی کہ تمہارے دشمن گاؤں سے اور دیہات سے، علاقے سے باہر نکلے ہوئے ہیں تمہیں مارنے کے لیے۔ تو جب اس بات کو سنا تو حضرت جتنے صحابہ کرام تھے سارے کے سارے واپس لوٹ کر آ گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ حضرت جو ہمارے دشمن تھے وہ قلعے سے باہر نکلے ہوئے ہیں، اور وہ گاؤں سے اور دیہات سے، علاقے سے باہر نکلے ہوئے ہیں ہمیں مارنے کے لیے، وہ تو ہمارے دشمن ہیں۔ اس بات کو جب صحابہ کرام نے سنا تو صحابہ کرام جوش کے مارے ابھر پڑے، اور ایک دم دشمنی کا ولولہ ان کے دل میں پیدا ہو گیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں حکم دیجئے اور آپ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، جو بات آپ کہیں گے ہم اس پر لبیک ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ایسا نہ کرو، پہلے خبر کی تحقیق کر لی جائے، آیا خبر صحیح یا غلط ہے، ہو سکتا ہے کہ بات غلط ہو۔ تو جب بات کی تحقیق کی گئی اور بات سامنے آئی تو اس وقت پتہ لگا کہ جو حضرات اس گاؤں سے اور اس بستی سے باہر نکلے ہوئے تھے وہ دشمنی کے طور پر نہیں، بلکہ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے نکلے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اگر تمہاری بات مان لی جاتی، تمہاری بات کو تسلیم کر لیا جاتا، تو نہ معلوم کتنے لوگ بے گناہ مرتے، کتنے لوگ اس جنگ کے اندر، اس لڑائی کے اندر شہید ہوتے۔ اس لیے جو تمہاری عقل کہتی ہے وہ کام نہ کرو، ہر چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے محدود بنا دیا۔ عقل ہماری ایک محدود ہے، اس کے اندر ہم پوری دنیا کی حکمت کو سمجھ سکتے نہیں ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھیے کہ عقل جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائی ہے اس کا ایک دائرہ ہے، ایک دائرہ تک سوچتی۔ اسی وجہ سے اگر چند آدمی ہیں تو ایک کا دماغ کچھ کام کر رہا ہے، دوسرا دماغ کچھ کام کر رہا ہے، تیسرا دماغ کچھ کام کر رہا ہے۔ اس لیے جہاں ہماری عقل ختم ہو جاتی ہے، جہاں ہماری عقل سوچنا بند کر دیتی ہے، کچھ فیصلہ نہیں کر پاتی، تو اس سے آگے
اس سے آگے بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، رسولوں کو بھیجا، اور پھر وحی کے ذریعے اس بات کو آگے بتلایا جاتا ہے۔ عقل جو آدمی کی ہے وہ ایک حد ہے، جس طریقے سے آنکھ ہے، اور آنکھ سے ہم کتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں؟ صرف ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتے۔ ایسی عقل ہے، عقل سے ہم ایک حد تک سوچ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں سوچ سکتے۔ اگر ہم یہ اچھے اور بری کی تمیز جو ہمیں بتلائی گئی ہے، یہ نبی اور رسولوں کے ذریعے ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ اس لیے ہماری عقل مانے نہ مانے، رسول جو بات کہہ دے، اللہ جو بات کہہ دے، اس بات کو ہمیں بغیر چوں چرا کے مان لینی چاہیے۔ اس لیے ایک غزوہ کا موقع تھا کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کو دب کر اس وقت صلح کر لی تھی، اور تمام صحابہ کرام یہ کہنے لگا ہم تو طاقت میں بڑے ہوئے ہیں، ہم تو مال دولت میں اور ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو آپ دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن اللہ کا حکم یہی تھا کہ آپ صلح کریں۔ صحابہ کرام کی بات کو نہیں مانا، سب کی بات کو ٹھکرا دیا، لیکن اللہ کا حکم یہی تھا۔ تو اس لیے اگر رسول کی جو بات ہے، اللہ کی جو بات ہے، ہم اس میں کیوں کا سوال نہ لگائیں۔ جو ہم ایمان والے بن گئے، جو ہم اللہ کو ماننے والے ہو گئے، جو اللہ کو اپنا خالق مان رہے ہیں، اپنا مالک مان رہے ہیں، اپنا رب مان رہے ہیں، اپنا پالنہار مان رہے ہیں، تو پھر یہ کیوں کا سوال کیوں آتا ہے؟ جب ہم اللہ کا بندہ بن گئے، ان کا غلام بن گئے، جس طریقے سے یہاں ایک نوکر ہوتا ہے، ایک غلام ہوتا ہے، ایک بندہ ہوتا ہے۔ اب جو نوکر ہوتا ہے اس کی حد ہوتی ہے کتنا وقت وہ کام کرے گا۔ جو اس کا مالک ہے وہ نوکر سے کہتا ہے کہ آپ 2 کلو دودھ لے کر آئیے، اتنا 2 کلو دودھ لے کر آئیے۔ اب جب وہ نوکر 2 کلو دودھ لے کر آتا ہے، اور اگر نوکر یہ کہہ دے کہ حضرت آپ کے گھر میں تو 2 ہی آدمی ہیں اور آپ 2 کلو دودھ کیا کرو گے؟ 1 کلو دودھ سے کام چل جائے گا۔ اب آپ بتلائیے کہ وہ یہ بات اور یہ سوال کرنا اس نوکر کے لیے صحیح ہے غلط؟ کیونکہ اس کے کام تو بس کیا کہ جو مالک حکم دے وہی کرنا ہے۔ تو اگر وہ سوال کرے گا کہ حضرت یہ کام 1 کلو سے دودھ سے کام چل جائے گا، تو اس کا مالک اس کو گھر سے نکال دے گا۔ اور ہمارا مالک تو اللہ ہے، حالانکہ وہ دونوں انسان ہیں، دونوں کی عقل محدود ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن ہمارا مالک تو اللہ ہے، اور ہم سے جو کہیں ہم اس پر کیوں کا سوال اٹھائیں؟ یہ ایسا ہو جاتا، یہ ویسا ہو جاتا، یہ ایسا کیوں کر دیا؟ تو پھر ہم مومن کہاں سے رہے؟ ہم تو اللہ کو پر اشکال اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم ہر بات کو اللہ کے بغیر چوں چرا کے مان لینا ہماری اسی میں بھلائی۔